الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر نصیحت اور درس قرآن کا حکم ملا ہے. سورۃ الاحزاب کی آخری 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. عام طور پر سورۃ احزاب کا یہ آخری رکوع یہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور نمازی حضرات کو جہری نمازوں میں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. اس لیے میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ آخری 2 آیات کا مختصر ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. ان تینوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئیں، جبکہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان ظلم کرنے والا ہے اور جاہل ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، اور توبہ قبول کرے مومن مردوں اور عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے متعلق ایک اہم ترین خبر دی ہے. ہم انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہیں، ہمارے متعلق بھی ایک خبر دی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں اور انسانوں پر امانت پیش کی تھی. امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد قرآن مجید، یا امانت سے مراد یعنی کہ دین، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ احکام شریعہ اور فرائض و واجبات ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور جن سے اعراض اور جن کے انکار پر عذاب ہوگا. تو یہ تینوں باتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں. دین میں قرآن اور یہ احکام فرائض سب آ گئے، اور قرآن میں پورا دین آ گیا، اور احکام اور فرائض یہ
بنیادی طور پر بندوں پر جو چیز واجب کی گئی ہے وہ مراد ہے، تو بظاہر ان میں کوئی تعارض نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں گزشتہ جو آیات تھیں اس سے قبل، ان میں اہل طاعت کے لیے جو اللہ تعالی نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور اہل معصیت کے لیے جو وبال اور عذاب تیار ہے اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب ان آیات میں اہل ایمان کے سامنے بالخصوص اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سے اجر و ثواب کے وعدے تو ہیں، اطاعت کرنے پر، فرمانبرداری کرنے پر، دین پر عمل کرنے پر، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ جو احکام شریعت ہے یا دینی احکامات ہیں، اس میں صعوبت بھی ہے، انسانی طبیعت پر ان احکامات پر عمل کرنا گراں بھی گزرتا ہے۔ اس لیے تمہیں پھر اپنے آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب اتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ، پھر اللہ کی رضا کا وعدہ، پھر جنت کا وعدہ، تو یقیناً پھر یہ جو احکامات ہیں ان میں صعوبت بھی ہے، یہ طبیعت پر گراں بھی ہیں، یہ نفس پر بھاری بھی ہیں، تو اس لیے تم اپنے آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار کر لو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑوں نے، آسمان نے اور زمین نے انکار کیوں کیا، اور انسانوں نے اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا؟ اصل میں گویا جب اللہ تعالیٰ نے یہ امانت بیان کی، اس امانت کے حوالے سے دونوں باتیں بیان کر دیں۔ اس امانت کے بار کو صحیح معنی میں اٹھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، یعنی اطاعت کرنے پر اجر و ثواب، یہ بھی واضح کر دیا، اور اس ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد اس سے اعراض کرنے پر جو وبال ہے، جو عذاب ہے، جو پکڑ ہے، جہنم کا عذاب، اس کو بھی بیان کر دیا، اور پھر انسانوں کو بھی اختیار دیا، آسمانوں، پہاڑوں، زمینوں کو بھی اختیار دیا، تم چاہو قبول کرو، چاہے قبول نہ کرو۔ قبول کرو گے، تقاضوں کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے اور جنت ہے، قبول کر کے عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تو آسمان، زمین اور پہاڑ یہ ڈر گئے جب انہوں نے جہنم کا تذکرہ سنا، اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنی، جانی، تو یہ ڈر گئے۔ بس ڈر کے مارے انہوں نے، اللہ نے جو اختیار دیا تھا قبول کرنے یا نہ کرنے کا، تو انہوں نے اختیار کو استعمال کیا اور قبول نہیں کیا۔ یہ اگرچہ لفظ ابینہ کا ہے، انکار کیا، لیکن یہ انکار کسی سرکشی اور بغاوت کی بنیاد پر نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ، سرکشی اور بغاوت کی اس بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اس خوف کی وجہ سے تھا کہ ہم اس بار گراں کا جو بوجھ ہے ہم اس کو نبھا نہیں سکیں گے، ہم اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر بہت بڑا عذاب ہے، تو اس عذاب کو ہم کیسے جی لیں؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے چکر میں کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اور جنت سے محرومی
کی جگہ پر جہنم کا عذاب، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جنت سے محرومی برداشت ہو سکتی ہے، لیکن جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ اختیار تھا، اس اختیار کو انہوں نے استعمال کیا، تو بصد ادب و احترام انہوں نے معذرت کر لی۔ جبکہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی تخلیق وہ عجل سے ہے، یعنی اس کی طبیعت میں جلد بازی، تو انسان جلد باز تھا۔ اب اس کے سامنے اس امانت کا حق ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی بیان ہوا، جنت کے نظارے گویا دکھائے گئے، جہنم کا بھی بیان ہوا کہ اگر اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکو گے تو بس سمجھ لو یہ جنت میں کھو گیا، جنت کی نعمتوں میں کھو گیا، اور جہنم کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، اس کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اور یہ گویا اس نے عزم کر لیا کہ اتنی اعلیٰ جنت، پھر اللہ کی رضا، خوشنودی، تو میں ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ تو اس سوچ کے تحت جلد بازی کی اور جہنم پر غور نہیں کیا کہ اگر جنت نہ مل سکی تو جہنم ہے، تو یہ نہ سوچا اور فوراً قبول کر لی۔ جیسے ایک حدیث سے اس قسم کا تأثر بھی ملتا ہے، جنت اور جہنم کے تعارف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت تیار کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ تم جا کر جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین جنت دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ جنت کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، اللہ تو نے ایسی عظیم الشان جگہ بنائی ہے، مسکن، رہائش، ٹھکانہ بنایا ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا، کہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا، جانے گا، وہ ہر حال میں، ہر قیمت پر جنت کو حاصل کر کے رہے گا۔ اور جہنم کے بھی یہی معاملہ تھا، جہنم بنائی تو کہا جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جہنم دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ بتاؤ جہنم کے بارے میں؟ تو کہا، اللہ تو نے اتنا برا ٹھکانہ بنایا ہے، اتنا سخت عذاب، دردناک، ذلتناک عذاب رکھے ہیں کہ جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا وہ ہر حال میں، ہر قیمت پر اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے آئے گا۔ تو شاید انسانوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات آ گئی کہ ہم ہر قیمت میں جنت کو لے کے ہی رہیں گے اور ہر قیمت پر جہنم سے بچ کے ہی رہیں گے، اور جلد بازی میں یہ فیصلہ کر دیا۔ یعنی حصول فضیلت، حصول اجر و ثواب اور حصول جنت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور جو عقوبت اور تعزیر کے پہلو تھے ان پر غور نہیں کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دیا، انسانوں نے قبول کر لیا اس امانت کو، اب ان پر یہ معاملہ ہے کہ اگر عمل کریں گے تو پھر یہ بشارتیں ہیں، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے۔ اگر اس امانت کا حق ادا نہیں کریں گے، کفر اور شرک میں پڑیں گے تو دائمی جہنم ہے، اور اگر فرائض اور واجبات سے غفلت برتیں گے، کفر اور شرک سے بچ کر، تو پھر ان کی اس بدعمالی یا فسق و فجور کی بقدر ان کے لیے اتنا عرصہ جتنا اللہ کے یہاں سزا مقرر ہے، جہنم کے عذاب کو بھگتنا ہے۔ جبکہ پہاڑ اور زمینیں اور آسمان اب اس قسم کے معاملات سے بالکل آزاد۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں، ان میں معصیت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جنت کے وعدے یا جہنم کی وعیدیں نہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا خیر کا معاملہ، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن ان کے لیے جنت اور یہ جہنم کے فیصلے نہیں ہیں. یہ جنت اور جہنم کے فیصلے انسانوں اور جنوں کے لیے. اب یہ ذمہ داری ہم اٹھا چکے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ ایک بھاری بوجھ ہے، بھاری ذمہ داری ہے. اس کو اٹھا تو لیا ہے، لیکن اب ہمت سے اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جیسے ہم نے بتایا کہ پیچھے اہل اطاعت کے لیے بشارتیں تھیں جنت کی، اور اہل معصیت کے لیے وعیدیں تھیں جہنم کی. تو اہل اطاعت، اہل ایمان کو پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے یہ بڑی بھاری ہے، بڑی گراں ہے، اس کے لیے تمہیں پوری توانائیاں، پوری ہمتیں صرف کرنا پڑیں گی، پوری ہمتیں صرف کرنا پڑیں گی. جیسے وہ جو ہم نے حدیث آپ کو سنائی تھی ابھی جنت اور جہنم کے بارے میں، اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات سے، جنت کو مکارہ سے گھیر دیا اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا. اور پھر جبریل امین سے کہا کہ اب جا کر جنت دیکھو. اب جو گئے تو دیکھا جنت مکارہ میں گھری ہوئی. مکارہ کو اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جنت تک پہنچنے والا راستہ بڑا دشوار گزار، بڑی مشکل پگڈنڈیاں اور جھاڑیاں اور مشکل ترین راستہ کہ وہاں تک پہنچنے میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی، بڑی مشاکل آتے ہیں، بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو جبریل امین دیکھ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتاؤ. اللہ اکبر. تو جبریل امین نے کہا اے اللہ لگتا ہے تیرا کوئی بندہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. پھر کہا اب جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. اور اللہ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا. خواہشات سے جہنم دیکھی تو خواہشات سے گھری ہوئی. اس خواہشات سے گھرے ہوئے کو اس سے تعبیر کر سکتے ہو کہ سیدھا راستہ، کھلا راستہ، آسان راستہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. بس انسان بھاگتا ہوا پہنچ جائے کہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، جو مرضی آئے کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور زندگی گزار رہا ہے. تو جبریل امین دیکھ کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ بتاؤ جہنم کے بارے میں. تو کہا اے اللہ لگتا ہے تیرا کوئی بندہ بھی جہنم سے بچ نہیں سکے گا. یہ حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے. جنت کو ہم دیکھ کر اس امانت کو اٹھا چکے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کر چکے ہیں، لیکن اب اس میں کسی کے لیے پیچھے ہٹنے کی گنجائش بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے جی میں اب پیچھے ہٹتا ہوں. نہیں، اب کوئی گنجائش نہیں. یہ عہد ہو چکا، یہ ذمہ داری اٹھائی جا چکی. اب تو ایک ہی بات ہے، عمل کر کے جنت کما لو یا اعراض و انکار کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اب ہمارے پاس عمل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو بس عمل کریں، کوشش کریں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا بھاری ہے، ناممکن العمل ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں. صحابہ کرام نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ آج آپ کو قدم قدم پر ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں کئی افراد مل جائیں گے جو دین پر عمل کر رہے ہیں، جو دین کے ایک ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں. آج سب سے بھاری کیا ہے؟ نماز ہے. کتنی مسجدیں؟ اسی شہر میں کئی ہزار مسجدیں، اور ہر مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے، ہر مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے. اور ہر نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر بھی. یہ نہیں ہے کہ جی مسجد کو رات کو تالا لگ جاتا ہے اور ظہر کو کھلے گی. جی فجر کی اذان نماز اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. کبھی سنا ہے کسی نے؟ تو دین پر عمل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے
صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا ہے، اور 70,000 افراد تو ایسے ہیں جو بلا حساب جنت کے جائیں گے، بلا حساب۔ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بقیہ امتوں کے مقابلے میں زیادہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ناممکن العمل ہے، لیکن بہرحال بھاری ہے، نفس پر گراں ہے، طبیعت پر گراں ہے، خواہشات نفس کے منافی زندگی گزارنی پڑتی، قدم قدم پر پابندیاں ہیں، لیکن وہ ہے ممکن العمل۔ الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں۔ تو اب بہرحال یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اب ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے۔ آخر میں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، انسانوں پر، اس پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین و آسمان نے، پہاڑوں نے معذرت کی، اور اللہ نے جو ان کو اختیار دیا تھا اس کو استعمال کر کے انہوں نے معذرت کی۔ اس کی کیا کیفیت تھی؟ کیسے انہوں نے جواب دیا؟ وہ تو جمادات ہیں، ان میں تو بولنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اور انسانوں نے کب قبول کیا؟ انسانوں کو تو یاد نہیں ہے۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں، یا میں رک کر کہوں گا کہ آج بہت سارے لوگ احادیث پر اس طرح کچھ سوالات کرتے ہیں کہ اس کا جی کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیسے ہے، یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا، اور پھر اسی بنیاد پر احادیث کا رد کرتے ہیں۔ تو بھائی اس قسم کے سوالات تو قرآن پر بھی اٹھتے ہیں، اس قسم کے سوالات تو قرآن پر بھی اٹھتے ہیں۔ اس عرض کی کیفیت کیا تھی؟ آسمانوں، پہاڑوں اور زمینوں نے کیسے، یعنی ان کے انکار کی کیفیت کیا تھی؟ انسانوں نے کب قبول کیا؟ کسی انسان کو یاد نہیں۔ ایسی 10 20 بلکہ 50 آیات ایسی ہیں جن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو محض اس طرح کے سوالات ابھرنا یہ اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، وگرنہ تو قرآن کی متعدد آیات کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ان سب باتوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، ان کیفیات کو نہیں بتایا، کسی کو یاد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی، لہذا ہم اس بارے میں بالکل آگاہ نہیں ہیں۔ یعنی ہم اس حقیقت کے بارے میں تو بالکل آگاہ نہیں کہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیا کیفیت تھی، کیسے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے جواب دیا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے، قرآن میں ہے، برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جمادات کو شعور عطا فرما دے، ادراک عطا فرما دے، اس شعور اور ادراک کی بنیاد پر ان کو یعنی اللہ نے اختیار دیا اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ تو اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں، اور ہمارا اس پر کامل یقین اور ایمان ہے۔ باقی آخری جو جملہ ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسانوں نے قبول کیا اس امانت کو تو انسان ظلوم ہے، یعنی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جاہل ہے، جہالت کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم اس بنیاد پر کہا کہ یہ بار گراں جو اس نے اٹھایا، یہ آسمان و زمین اور پہاڑوں کے مقابلے میں یہ ایک پہاڑے یعنی یوں سمجھو کہ بار گراں جو اٹھایا ہے، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ پھر یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، پھر اتنا بھاری ذمہ داری اٹھا لی اور اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس معنی میں یہ ظالم ہے کہ اس نے اتنا بھاری ذمہ داری اٹھا لی۔ اور جہول کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ وہ اس ذمہ داری کے جو مقتضیات ہیں، جو تقاضے ہیں، ان سے اعراض کرتا ہے، تو یہ جاہل ہے۔ یا پھر جو اس امانت کی قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، کتنی اونچی شان ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے،
اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا راستہ ہے۔ یہ انسان اس دین پر عمل کر کے یہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے، پھر جنت میں اللہ بار 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 اپنا سلام بھیجے گا اس پر، اور بار بار اس سے اس کی فرمائشیں پوچھے گا۔ اس سے کوئی اعلیٰ زندگی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جاہل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی عظیم نعمت دین کی میرے پاس موجود ہے، کہ اس پر عمل کر کے کتنا عظیم الشان اور میں بہترین زندگی حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس کو قدر و قیمت علم نہیں، اس معنی میں یہ یعنی جاہل ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بچائیں اور اپنے آپ کو جاہل ہونے سے بچائیں۔ ذمہ داری اٹھا لیے، اب اس کو ادا کریں۔ ذمہ داری اٹھا لیے، اب اس کی قدر و قیمت کو جانیں اور ان نعمتوں اور برکتوں اور خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو آخری آیت ہے وہ اس کے مفہوم کو اور واضح کرتی ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، مشرکوں کو عذاب دے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ معنی بتا دیا کہ اب وہ انسان جو منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کھلے شرک اور کفر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اب کھلا شرک اور کفر کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اب وہ اس اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، جس کو ایک خاص عالم میں جیسا کہ اللہ نے خبر دی قبول کر چکے ہیں، اب وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اب اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ان کی فطرت کے مطابق انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو یہ مشرک اور کافر یعنی کھلے کافر، یہ کھلے کافر ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا۔ عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا وعدہ کر چکے تھے، اللہ نے ان کی فطرت اور طبیعت کے اندر اسلام کو رکھا ہے، توحید کو رکھا ہے، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یا پھر وہ جنہوں نے قبول کر لیا لیکن پھر منافقت برتتے ہیں، دل سے قبول نہیں کرتے، ظاہری قبول کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کی فہم نہیں ہے، نتیجتاً مان کر بھی نہیں مانتے، آئے روز کفر بکتے ہیں، شرک بکتے ہیں اور طرح طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مانتے قرآن کو ہیں، دین کو ہیں، شریعت کو ہیں، عقیدے، نظریات، افکار خود ساختے ہیں یا سنے سنائے ہیں۔ مانتے اللہ کے دین کو ہیں اور عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے اور نہ فسق و فجور سے اجتناب ہے۔ تو یہ منافقت ہے، منافقت۔ فرمایا یاد رکھو، جو کافر ہیں یا جو منافق ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، کفر اور شرک میں یا بدعملی اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں، پھر ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بالمقابل جو ایک تو اس مومن اور مسلمان ہیں اور دوسرا نفاق سے پاک ہیں، قدم قدم پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اپنے عقائد و نظریات کی اساس اور بنیاد بھی اللہ کے دین کو بناتے ہیں، اور اللہ نے اپنے دین میں جو فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں ان کو قبول بھی کیا ہے اور ان پر عمل بھی کیا ہے۔ تو ان کے لیے جو اصل بشارت ہے جنت کی، اجر و ثواب کی، اللہ کی رضا کی، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک اور بات ہے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان سے بشری تقاضوں سے ہونے والی خطاؤں اور بھول چوک کو معاف کرتا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سیدھی لائن اختیار کی، اس پہ چل پڑے اور اس پہ چلے جا رہے ہیں، ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کیے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اب بشری تقاضوں سے جو ان سے خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں تو یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور آخر میں فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب جو یہ ایک بھاری امانت تھی، طبیعت پر گراں تھی، اور انسان ہے کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی غفلت آ جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھاری امانت تھی، ایک گراں امانت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی یوں فرمائی ہے کہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی
ہمیں ہمارے بارے میں کہ ہم جنت اور اجر و ثواب کو سامنے رکھ کر اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں، اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، وگرنہ پھر جہنم ہے جس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر، اس امانت پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔